اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو مگر اس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے بلکہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اور مجاز لغوی کیا ہے کہ جب لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہو بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو تو وہ مجاز لغوی کہلاتا ہے۔ اس میں مجاز لغوی میں کبھی تو تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے اور کبھی تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا، یہ مجاز لغوی۔ مجاز مرسل وہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اپنی حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوگا بلکہ مجازی میں ہوگا مگر اس میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جائے گا۔ کوئی تعلق ہوگا، علاقہ ہوگا، لیکن وہ تشبیہ کا نہیں ہوگا، کوئی اور تعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہ دوسرا تعلق جو علاقہ ہے وہ کون سا ہے مجاز مرسل میں۔ دیکھیں جی، مجاز مرسل کی جو صورتیں ہیں، پہلے تو انہوں نے یہ بتایا، یہ اردو کے نوٹس تھے جو میں نے مثلا لاسٹ ٹائم ان کو تیار کیا تھا، لکھے تھے، باقی ہے عربی کے بھی کچھ اس کے ریلیٹڈ ہی ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ کہ مجاز مرسل کی کہتے ہیں کہ 24 صورتیں ہیں یا اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ اقسام کا ذکر ہم جو ہے وہ ذیل میں کر رہے ہیں۔ اس میں سے جز بول کر کل مراد لینا، کہ ایسا لفظ بولا جائے جو کسی بھی چیز کا ایک جز ہو مگر ہم معنی مکمل چیز کا سمجھیں۔ مجاز مرسل کی جو پہلی کنڈیشن ہے یا پہلی حالت ہے وہ یہ ہے کہ جز بول کر کل مراد لینا۔ جیسے جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، تو یہ میر تقی میر کا کہتے شعر ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، تو اب اس کا جو ہے نا جز بولا گیا ہے کہ جس سر کو، جس انسان کو آج اپنی بادشاہت کا، کہ سر جو ہے نا پورے جسم کا، باڈی کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے، لیکن بولا لفظ جو بولا جا رہا ہے وہ جز بولا جا رہا ہے، سر کہا جا رہا ہے، لیکن اسے مراد کیا لی جا رہی ہے؟ پورا انسان مراد لیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح جز بول کر کل مراد لینا یہ بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو الگ کر دیا نیچے کہ سر جو ہے یہ جز ہے، جز بولا ہے، ایک لفظ ہے جو جز ہے، لیکن اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے؟ انسان، کہ جس انسان کو آج اپنی بادشاہت کا غرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ جز بولا آپ نے، کل مراد لیا۔ اس کے بعد دوسری اس کی صورت کون سی ہے کہ کل بول کر جز مراد لینا، کہ میں نے بازار سے قلم خریدا، تو اسی قلم بازار سے نہیں بلکہ دکان سے خریدا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے بازار کل کا لفظ بولا ہے، کل بول کر آپ اس کے جز مراد لے رہے ہیں۔ بولنے میں آپ نے یہی کہا کہ میں نے بازار سے قلم خریدا، لیکن بازار سے حقیقی طور پر تو نہیں، کسی دکان سے خریدا جاتا ہے۔ تو کل بول کر اس سے جو مراد لی جائے گی، یا دوسرے جو مراد لے رہے ہیں یا سننے والے ہیں وہ اس سے یہی مراد لیں گے کہ کسی دکان سے لی ہے۔ تو کل بول کر جز مراد لینا یہ بھی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ جی سر، وہ جو اصابعہم فی اذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ انگلیوں کی پورے ڈالی انگلیاں بھی کہا گیا، اور قرآن پاک میں ہے نا اصابعہم جی، فی اذانہم من یجعلون الصواعق اصابعہم حذر فی الموت۔ آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے، جی آپ سر، مثلا پہنچ گئے وہاں اس تک۔ میں پوری انگلیاں نہیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن تو لیا گیا اس کی۔ جی وہاں جو ہے وہ جز بول کر اس کا کیا ہوگا؟ کل بول کر جز مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی سر، اس میں جو کل بول علاقہ کر جی۔ ہوگا، تعلق ہوگا، وہ تشبیہ کا تو نہیں ہے بلکہ کون سا علاقہ ہے وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ جزئیت کا ہے یا معنی کی کلیت کا ہے۔ بجائے وہ استعمال ہو رہی ہے نا، ہاں جی جی، یہی استعمال ہو رہا ہے اس میں۔ جی، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ، آ رہی ہیں اسی کے ریلیٹڈ ہی۔ اس کے بعد کون سا ہے جی؟ ایسا لفظ بولا جائے جو کسی مکمل چیز کے لیے استعمال ہو مگر ہم معنی ایک جز کی صورت میں لے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا،
سبب کسی کام کی وجہ کو کہتے ہیں اور مسبب کسی وجہ سے جو کام کیا جائے، جب جو کام ہو اسے مسبب کہتے ہیں۔ سبب جو ہوتا ہے وہ وجہ ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کی، مثلا اس کام کو کرنے کا سبب کیا ہے، کیوں آپ نے یہ کام کیا، ایسا کیا، تو اس سبب وجہ بتائیں، اور مسبب جس وجہ سے وہ کام کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال اس کی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آج بادل برسا اور برس کر کھل گیا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے، تو اس میں بادل جو ہے نا وہ سبب ہے اور بارش مسبب ہوگی۔ تو کہ سبب بولا ہے آپ نے، تو مراد جو ہے نا سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ مثلا آج بادل برسا اور برس کر کھل گیا، تو سبب بولا ہے بادل، لیکن اسے مراد کیا لیا جا رہا ہے، مسبب۔ بادل نہیں مراد اسے لیں گے بلکہ ہم بارش مراد لیں گے، تو سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ بھی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ پھر اسی طرح مسبب بول کر سبب مراد لینا، آگ جلی تو گھر کی یہاں دیواریں جو سیاہ سر ہو گئی۔ جیسے کہ جی سخاوت کی مثال ہم نے پڑھی تھی نا کہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے نا اس کے لیے، کوئی شعر شاید پڑھا تھا، لہو یاد تھوڑا جی یاد آ رہا ہے، لہو یاد سادیات احسانات کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا، جی وہ بھی اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ جی، یہ بھی ہو سکتی ہے، آئیں گی انشاءاللہ، وہ اسی میں آ رہی ہیں ایم سی کیوز وغیرہ میں۔ تو اس میں دوسرا ہے کہ مسبب بول کر سبب مراد لینا، آگ جلی تو گھر کی دیواریں سیاہ ہوئی، آگ مسبب ہے کیونکہ آگ نہیں جلتی، ایندھن جلتا ہے، تو آگ جو ہے نا یہ سبب ہوگی، ایندھن سبب مراد لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگ جو ہے یہ سبب ہوگی کہ آگ جلی تو گھر کی دیواریں سیاہ ہو گئیں۔ اب آگ بول کر آپ جو ہے نا وہ سبب مراد نہیں لے رہے بلکہ سوری جو ہے نا وہ آپ جو ہے ایندھن جو ہے یہ سبب مراد لیا جا رہا ہے، اس کا مسبب بولا ہے آپ نے آگ، لیکن اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے کہ ایندھن، کہ جب ایندھن جلے گا تو گھر کی دیواریں سیاہ ہوگی، تو مسبب بول کر سبب مراد لینا یہ بھی اس کا مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا، ظرف برتن کو کہتے ہیں، مظروف برتن میں جو چیز ہو اسے مظروف کہتے ہیں۔ تو مجلس میں اگر عام گفتگو میں کہا جائے کہ ایک جام ہمیں بھی عنایت کریں، تو اصل میں جام نہیں مانگ رہے بلکہ کہ اس جام میں جو مشروب ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو جام اگر کسی سے پیالہ جو ہے جام وہ کسی سے طلب کیا جا رہا ہے کہ ایک گلاس یا ایک کپ یا کوئی بھی ہے مثلا پانی کا، یا مثلا آپ کہتے ہیں گلاس یا کوئی چیز مجھے بھی عنایت کریں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خالی گلاس آپ لیں گے بلکہ اس میں جام کا لفظ اس میں بہتر ہوگا، یہی اس کی مثال جو ہے کہ ایک جام ہمیں بھی عنایت کریں، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ اس میں جو اصل جو مشروب ہے وہ ہمیں عنایت کریں۔ تو آپ نے ظرف بول کر لفظ ظرف کا برتن کا استعمال کیا، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے مظروف وہ مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ وہ ہے، تو یہ ہوگا ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ جام ظرف کہہ کر مشروب مظروف مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مظروف بول کر ظرف مراد لینا، باورچی خانے سے شربت اٹھا لاؤ۔ اب مظروف جو ہے جو اس برتن کے اندر ہے، تو شربت جو ہے یہ مظروف ہے، آپ نے کہا کہ باورچی خانے سے شربت اٹھا لاؤ، تو شربت تو نہیں اٹھایا جاتا، لیکن اس کا جو دوسرا تو شربت سے مراد شربت کی بوتل ہے، کیونکہ بغیر بوتل کے شربت تو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو مظروف بولا ہے آپ نے جو برتن کے اندر ہے چیز، تو اس سے مراد آپ وہی نہیں لے رہے بلکہ وہ ظرف مراد لے رہے ہیں، تو مظروف بول کر ظرف مراد لینا یہ بھی اس کی ایک قسم ہے مجاز مرسل کی۔ یہ شربت مظروف کہہ کر بوتل ظرف مراد لی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ حال بول کر مستقبل مراد لینا، کسی طب میڈیکل کے طالب علم کو ڈاکٹر کہنا، ابھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں مگر ہم نے اسے ڈاکٹر کہہ دیا،
یا کوئی مثلا مدرسہ میں کوئی حافظ قرآن وہ اپنا قرآن پاک شروع کرے، حفظ کرنا شروع کرے، تو اسے ابھی اس نے مکمل تو نہیں کیا قرآن پاک حفظ، لیکن اس کو حافظ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا کوئی حج کی تیاری کرنا شروع کرے، حج کے لیے جائے، تو اسے پہلے ہی مثلا جو ہے حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچے کھیلتے ہیں گھروں میں، کوئی بھی ایکشن ہے ان کا عمل ہے، کوئی پولیس یا فوج کی طرح کے کوئی اس طرح کے وہ کھیلتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو وہ جو چیزیں سمجھتا ہے کہ وہ فوجی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی مراد کیا کہ حال بول کر، ابھی وہ بنا نہیں ہے لیکن حال بول کر مستقبل مراد لینا، یہ بھی اس کی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ماضی بول کر حال مراد لینا، کہ اس مشت خاک نے ستم اٹھائے کیا کیا۔ تو مشت خاک انسان کی ماضی کی حالت ہے، مگر اس سے مراد موجودہ دور کا انسان ہے، کہ مثلا آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس مشت خاک نے ستم اٹھائے کیا کیا۔ تو ماضی بولا ہے، لفظ جو ہے وہ ماضی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ حال مراد لیا جا رہا ہے، یہ جو اب انسان ہے۔ اور اسی طرح کسی ریٹائر فوجی کو فوجی صاحب کہنا، یہ مثلا اس کی سادہ مثال ہوگی کہ ماضی میں وہ فوجی تھا، اب ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اسے فوجی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ ماضی بول کر حال مراد لینا، یہ بھی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لاسٹ ہے، مثلا 24 بہت زائد ہیں جو مثلا ہمارے ریلیٹڈ ہیں، وہ لکھی ہیں کہ ماضی بول کر مستقبل مراد لینا، کہ تم کل گئے کہ ہم پر قیامت گزر گئی۔ وہ ماضی میں چلا گیا تھا مگر قیامت مستقبل میں آئے گی، جس کا شاعر نے ابھی تصور کر لیا ہے۔ تو ماضی بول کر کہتے ہیں کہ مستقبل مراد لینا، یہ بھی مجاز مرسل کی اقسام میں سے ہے، اس کی قسم ہے۔ تو تقریباً جو ہے نا وہ 24 صورتیں ہیں اردو میں جو لکھی گئی ہیں۔ تو باقی جو ہمارے ریلیٹڈ ہے ایم سی کیوز، وہ دیکھتے ہیں جی کون کون سے ہیں۔ یہ ایم سی کیو جو ہے نا لاسٹ ٹائم پی پی ایس سی 2020 میں آ چکا ہے 145۔ یہ مجاز مرسل کی جو ہے نا تعریف، اس کی ڈیفینیشن، یہ والا ایم سی کیوز کیا ہوا ہے یہ اس پہ ٹک پہ، کہ کلمۃ استعملت فی غیر معناها الاصلی لعلاقۃ غیر المشابہہ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الاصلی تسمى، کہ وہ کلمہ جو اصلی معنی کے علاوہ دوسرے معنوں میں استعمال ہو، وہاں تعلق جو ہے وہ غیر مشابہت کا ہو، لیکن مع قرینۃ مانعۃ، وہاں کوئی ایسا قرینہ، کوئی علامت موجود ہو، من ارادۃ المعنی الاصلی، جو اس کو اصل معنی لینے سے روک دے، یا اس کو اصل معنی میں مانع ہو، اس کو اصل معنی لینے سے روک دے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مجاز مرسل کی مثال ڈیفینیشن بھی ہے کہ کلمۃ استعملت، ایسا کلمہ جو استعمال ہو فی غیر معناها الاصلی، جو اپنے اصل معنوں میں استعمال نہ ہو، لعلاقۃ غیر المشابہہ، لیکن اس میں جو علاقہ ہے نا وہ مشابہت کا نہ ہو، کوئی اور ہو، مع قرینۃ مانعۃ، لیکن اس میں ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا قرینہ، کوئی علامت بھی موجود ہو، من ارادۃ المعنی الاصلی، جو اس کو اصلی معنی دینے سے روک دے، تو تسمہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ جو مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ جو اوپر آپ نے اردو میں بھی ڈیفینیشن کی ہے وہی اس کا ہے مجاز مرسل۔ وہ قرینہ کون سا ہے، سبب کون سا ہے جو اصلی معنی لینے نہیں دے گا، وہ ہم نے پڑھ چکے ہیں اوپر۔ اس کے بعد دیکھیں جی، یہ اس کا فرسٹ آپشن یہ پھر کریکٹ ہوگا، یہ المجاز المرسل ہوگا، یہ مجاز مرسل۔ اور اس کے بعد ہے کہ من علاقات المجاز المرسل، مجاز مرسل کے جو تعلقات ہیں، تعلق ہے وہ کون کون سا ہے؟ مشابہت کا تو تعلق نہیں ہے، مشابہت کے علاوہ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، اس میں کوئی علاقہ ہوتا ہے، وہ کون کون سا ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ مجاز مرسل میں جو تعلقات ہوں گے، علاقہ ہوگا، وہ سببیت کا ہوگا، مسبیت کا ہوگا، جزئیت کا ہوگا، کلھا صحیح۔ تو اس کا پھر کریکٹ آپشن یہی ہوگا کہ کلھا صحیح۔
اب ہم نے جانا ہے نا اوپر مثال جو مثلا بیان کی گئی ہیں کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، یہ بھی اس کی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے، اور اس کے بعد جز بول کر کل مراد لینا اور کل بول کر جز مراد لینا. تو یہ جزئیت، سببیت یہ ساری جو ہے نا اس کی مجاز مرسل کی علاقات ہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. یہ جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں یہ تینوں ہی درست ہیں، تو اس کا کلھا صحیح 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد ہے من علاقات المجاز المرسل، کہ مجاز مرسل کے کچھ اور بھی تعلقات ہیں، علاقہ ہے. وہ کون سا ہے؟ کلیت کا ہے، اعتبار ما کانا، اعتبار ما یکونا، کلھا صحیح. کلیہ کہ کل بول کر جز مراد لینا. تو کلیت کا ہوتا ہے کبھی تعلق، کبھی اعتبار ما کانا کہ ماضی حال بول کر ماضی مراد لیا جاتا ہے، تو اعتبار کیا جاتا ہے ما کانا جو تھا. مثلا حال بولا ہے تو آپ نے ماضی مراد لینا، اعتبار ما کانا سے مراد ماضی، کہ حال بول کر ماضی مراد لینا. اور اعتبار ما یکون، کہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے ما یکون جو ہوگا، کہ حال بول کر مستقبل مراد لینا. تو یہ علاقے جو ہیں نا کلیت کا، اعتبار ما کانا اور اعتبار ما یکون، تو یہ بھی مجاز مرسل میں سے ہیں. تو اس کا کلھا صحیح، یہ جو 4 آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا. اس کو جو ہے نا اعتبار ما کانا اور اعتبار ما یکونا، یہ آپ وہ دوسرا جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے نا کہ حال بول کر ماضی مراد لینا، مثلا فوجی کو ریٹائر ہو چکا ہے تو وہ اب تو نہیں ہے لیکن پہلے تھا ماضی میں، تو وہ ہوگا اعتبار ما کانا. اور اعتبار ما یکون، کہ ابھی کو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ابھی ڈاکٹر تو نہیں بنا لیکن ہم اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو یہ اعتبار ما یکون، اس کا اعتبار کیا جائے گا جو ہوگا. تو یہ بھی ایک تعلق ہے اس کے درمیان. تو یہ علاقہ جو ہے یہ تینوں آپشن اس کے درست ہوں گے کہ کلیت کا، اعتبار ما کانا اور اعتبار ما یکون، کلھا صحیح. اس کا 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے من علاقات المجاز المرسل، مجاز مرسل کے جو علاقے ہیں، تعلقات ہیں، ان میں سے کون سا ہے؟ محلیہ ہے، محلیہ، حالیہ اور جزئیہ. یہ بھی اسی میں سے ہے کہ آپ جو ہے مثلا مجلس کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے محلیہ، کسی چیز کو نام لے کر مثلا اس کا جو محل ہے وہ ذکر کرنا، انسان کہہ کر، یا مثلا اس کا جو محل ہے، جگہ ہے، وہ بیان کرنا، جگہ بول کر انسان مراد لینا. تو کبھی جو تعلق ہے وہ محلیہ یہ بھی ہوتا ہے، حالیہ کہ اس کا حال بیان کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے جزئیہ، تعلق جو ہے کبھی وہ جزئیت کا. تو یہ بھی اسی کی جو ہے نا علاقات ہیں مجاز مرسل کے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کلھا صحیح. تو اس میں دیکھیں تقریباً جو ہے نا انہوں نے 3 اور 3 اس میں ہے 6، اور 6 کے علاوہ اگر ایک کو نکال دیں تو 8 بنتے ہیں ٹوٹل جو انہوں نے ذکر کیے ہیں اس میں. دیکھیں جی نیکسٹ ہے کہ لہو ایاد علیہ سابعۃ اعد منہا ولا اعددھا. یوجد فی ھذا البیت مجاز المرسل والعلاقۃ فیہ. کہتے ہیں کہ اس بیت میں، اس شعر میں ہمیں مجاز مرسل کی ایگزامپل مل رہی ہے اور اس کا علاقہ پوچھا جا رہا ہے، والعلاقۃ فیہ. اس میں کہتے ہیں علاقہ کون سا ہے، تعلق کون سا ہے. لہو ایادن کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں، علیہ سابعۃ، اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ مجھ پر بھرپور ہیں، بہت اس کے ہاتھوں نے مجھ پر بہت مدد کی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، جو اس کی پرورش کر رہا ہے، یا ان معنوں میں بھی استعمال ہوگا. لیکن لہو ایادن اس کے ہاتھ ہیں، علیہ سابعۃ مجھ پر، کہتے ہیں اس کے ہاتھ جو ہے نا کرم نوازی وہ بہت ہے. اعد منہا اس کے جو احسانات ہیں ان میں سے میں ایک ہوں،
مجھے جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، ولا اعددھا، لیکن میں اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں اس میں اب تعلق کون سا تعلق جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے؟ کہ سببیت کا ہے، جزئیت کا ہے، کلیت کا ہے، یا کہ حالیہ ہے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ اس میں جو تعلق پایا جاتا ہے نا وہ سببیت کا ہے، سبب کا ہے، کلیت کا نہیں ہے، نہ جزئیت کا ہے، نہ حالیہ ہے۔ یہ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے نا یہ کریکٹ ہوگا۔ کہ اب دیکھیں نا کہ کسی کے ہاتھ کسی دوسرے کے ہر وقت نہیں ہو سکتا، مثلا ہر وقت جو ہے نا ہاتھ جو ہے دوسرے کے سر پہ نہیں آپ رکھ سکتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، حقیقی معنی مراد اس کے مراد نہیں ہوگا۔ احسانات اور ہاتھ میں تشبیہ کا تعلق ہے کہ جب بھی کسی پر احسان کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی مال، کوئی پیسہ، روپیہ، کسی کو تحفہ تحائف دیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو ہاتھ جو ہیں وہ سبب ہوتے ہیں کسی کو کچھ عطا کرنے کے، احسانات کے۔ تو اس میں جو تعلق ہوگا اس میں تو یہ سببیت کا ہوگا۔ اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ اس میں جو تعلق پایا جاتا ہے نا علاقہ وہ سبب کا ہے، سببیت کا ہے۔ ہاتھ اور کرم نوازی میں جو تعلق ہے دونوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں، ہاتھ الگ چیز ہے، کسی کو کچھ عطا کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن ان کے درمیان جو تعلق پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سبب ہے، ہاتھ عطا کرنے کا، انعامات تقسیم کرنے کا۔ تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اس میں جو تعلق پایا جا رہا ہے وہ سببیت کا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 150 میں دیکھیے کہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وَيُنَزِّلُ لَكُم، اور ہم نے تمہارے لیے اتارا، مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، رزقاً، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا۔ تو اب ظاہری طور پر رزق تو آسمان سے نازل نہیں ہوتا، بارش نازل ہوتی ہے۔ بارش جو ہے وہ سبب بنتی ہے کس چیز کا؟ رزق کا۔ اس سے غلہ وغیرہ دیگر جو پھل ہیں، گندم ہے اور دیگر جتنے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ تو اس سے اب کیا ہے کہ یوجد فی ہذہ الآیہ المجاز المرسل، کہ اس آیت میں ہم جو ہے وہ مجاز مرسل کی ایگزامپل مل رہی ہے۔ والعلاقۃ فیہ، اس میں علاقہ کون سا ہے؟ تو مسببیت کا ہے۔ اس کا جو ہے نا یہ بھی فرسٹ آپشن کہ مسببیت کا ہے اس میں علاقہ، کہ اب جو ہے نا رزق نہیں آسمان سے نازل ہوتا، ٹھیک ہے، پہلی یہ علاقہ ہے اور یہ قرینہ ہے جو ہمیں روک رہا ہے۔ اس کا ہم اصل معنی نہیں لے رہے کہ رزق نازل ہوگا، تو رزق سے مراد ہم رزق نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں قرینہ کون سا موجود ہے کہ آسمان سے رزق نازل نہیں ہوتا۔ یہ پہلا قرینہ ہے جو ہمیں روک رہا ہے اس کا اصل معنی لینے سے۔ اب جب ہم اصل معنی نہیں لے سکتے اس کا تو پتہ چلا کہ یہ مجاز مرسل ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب تعلق کون سا ہے؟ کہ مسببیت کا، کہ رزقاً جو ہے نا وہ اس میں سبب بول کر جو ہے نا وہ مسبب مراد لیا جا رہا ہے اس میں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ جو مسببیت ہے یہ اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے 151 میں ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یوجد فی ہذہ الآیہ المجاز المرسل والعلاقۃ فیہ، کہ اس آیہ مبارکہ میں مجاز مرسل ہے اور علاقہ کون سا ہے، اس میں تعلق کون سا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور وَارْكَعُوا سے مراد یہ ہے کہ تم جھک جاؤ، مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ مطلقاً حکم ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ نماز ہے، کہ نماز کی حالت ہے۔ تو نماز جو ہے نا مکمل، رکوع، سجود، تشہد، قیام، ان تمام چیزوں سے مل کر بن رہی ہے، پھر ہم اسے نماز کہیں گے۔ تو اس میں جو علاقہ پایا جا رہا ہے نا کہ
رکوع یہ جزئیت کا ہے کہ کل بول کر جو ہے نا وارکعوا مع الراکعین کہہ لیں کہ اس کا جز مراد لیا جا رہا ہے نماز کا مکمل جو ہے نا سوری سر، جز بول کر کل مراد، جی یہ جز کہہ بول لیں کے سر، جی کہ جز بول جز کر جو بول ہے کر کہ اس کا ایک جز بولا جا رہا ہے رکوع، تو مراد کیا ہے کہ پھر اس سے مراد جو مکمل ہے، جی سر نماز کا تو پھر یہ جھکنے کی جو ہوگی نا کنڈیشن یہ نماز کی ہوگی کہ نماز کا ایک جز بولا جا رہا ہے، اس میں تعلق جو ہے نا یہ جزئیت کا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات کر رہے تھے 151 151 نمبر ایم سی کیوز کی وارکعوا مع الراکعین، تو اس آیہ مبارکہ میں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، اس میں جو علاقہ ہے تعلق ہے وہ جزئیت کا ہے، اور جز بول کر اس سے کل مراد لیا جا رہا ہے۔ جز رکوع نماز کا ایک رکن ہے، ایک جز ہے، اور اس سے مراد جو ہے نا جز بول کر پوری مکمل نماز مراد لی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے 152 میں کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یقولون بافواہہم وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یوجد فی ہذہ الآیہ المجاز المرسل والعلاقۃ فیہ، یہ مجاز مرسل ہے جی اس میں آیہ مبارکہ میں، اور اس میں اب پوچھا جا رہا ہے کہ علاقہ تعلق کون سا ہے، تو اس میں جو تعلق ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کلیت کا ہے، اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ یقولون وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جی کیسے ہوگا جی یہ اس میں علاقہ کیسے آ رہا ہے یہ کلیت کا؟ سر کل بول کے جز مراد